بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید ہمیں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کی نشانیاں دکھاتی ہے، اور ان میں سے ایک زندگی اور موت بھی ہیں۔ دونوں کا میں نے تذکرہ ایک کے لفظ سے اس لیے کیا کہ یہ دونوں اکٹھی ذکر ہوتی ہیں۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں۔ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، اور اس جلیل القدر سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 80۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ، اور وہ ذات بابرکات، الذی، وہی ہے، یحیی، جو زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے، وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، اختلاف، تبدیلی، اللیلہ، دن کی، والنہار، اور رات کی، افلا، پس کیا نہیں، تعقلون، تم عقل رکھتے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور وہی ذات بابرکات ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، اور دن رات کا رد و بدل بھی۔ کیا تم سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے مار دے، اور دن اور رات اللہ تعالیٰ کے حکم کے ہاتھوں پابند اور مسخر ہیں۔ ہر ایک دوسرے کے پیچھے ہے، دوسرے کی طلب میں ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کوئی علیحدگی نہیں ہوتی۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ اس وقت نہ دن ہے نہ رات ہے، یا دن ہوتا ہے یا رات ہوتی ہے۔ جس طرح کی سورہ یاسین آگے آ رہی ہے، اس کی 40ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی دن چڑھتا ہے، رات آتی ہے، ایک نظام کے مطابق ایک کے بعد ایک آتا جاتا ہے، نہ سورج چاند سے آگے نکلے، نہ رات دن پر سبقت لے جائے۔ کیا تم میں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ رب کائنات کے اتنے بڑے قدرت کے کرشمے دیکھ کر اللہ کو پہچانو، اور اللہ تعالیٰ کے غلبے اور رب کائنات کے علم کے قائل ہو جاؤ؟ افلا تعقلون کا مطلب یہی ہے کہ ذرا دماغ لڑاؤ تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام ہیں کیا، کرتے کیا ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں
خاص طور پر امام ابن جریر اپنی تفسیر میں اور امام واحدی اپنی تفسیر البسیط میں، پھر اسی طریقے سے مادی قریب میں امام سعدی، امام شنقیطی فرماتے ہیں واللہ وحدہ الذی یحیی خلقہ بنفخ روح فیہ وہو یمیتہم بعد ان احیاہم، اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہیں جو کہ روح پھونک کر زندگی عطا فرماتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام ان کو زندگی کے بعد موت عطا فرمائیں گے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دن اور رات کا اختلاف ہے، اس بارے میں اہل علم نے ایک مناسبت ذکر کی ہے، خاص طور پر ابن عاشور نے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے مخلوق کو زندگی اور موت دینے کا تذکرہ کیا، بیداری کو زندگی قرار دیا، نیند کو موت قرار دیا، جس طرح کہ سورہ زمر کی 42ویں آیت مبارکہ ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، تو اس کا عطف ڈالا اپنی قدرت کے ایک اور کرشمے پر، اور وہ ہے دن اور رات کا اختلاف۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو عدم کے بعد وجود بخشنے والے ہیں، تو ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ صرف اللہ تعالیٰ نے تمہیں عدم سے وجود نہیں بخشا۔ امام بقائی نے نظم الدرر میں اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات کی کہ رب کائنات نے صرف تمہیں عدم سے وجود نہیں بخشا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے آرام، چین، راحت اور سکون کے لیے دن اور رات کو بھی پیدا فرمایا۔ اور دن اور رات بھی کیسے کہ ہزاروں لاکھوں سال سے ان کا سسٹم اور نظام ایک جیسا ہے، ان میں کسی قسم کا ذرا برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ امام ابن جریر، امام قرطبی، ابن عاشور، اسی طریقے سے امام ماوردی اپنی تفسیر الماوردی وغیرہ میں اس پر بڑی لمبی چوڑی بحث کرتے ہیں، بڑی لمبی چوڑی بات کرتے ہیں۔ پھر اسی مناسبت سے مفسرین کرام سورہ یونس کی 6 آیت مبارکہ لے کر آئے، ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی تشریف فرما ہیں، اور آج آپ کے کیلنڈر پر جون سی بھی تاریخ ہے، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر آج سے 20، 30، 40، 50 سال پہلے آج کی تاریخ کا 5 نمازوں کا جدول کیلنڈر اٹھا کر دیکھ لیجئے، بلکہ وہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ آج سے 50 سال پہلے آپ صرف طلوع و غروب آفتاب، سورج نکلا کب، سورج غروب کب ہوا، دیکھ لیجیے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ
بالکل صحیح وقت پر، جس وقت آج سورج طلوع ہوا ہے، آج سے 50 سال پہلے بھی اسی وقت ہوا تھا، اور یہ 50 سال پہلے نہیں، 500 سال پہلے، 5000 سال پہلے بھی یہی وقت تھا۔ جس وقت آج غروب ہوگا بالکل اسی طریقے سے اسی وقت پر آج سے 50 سال پہلے بھی ایک لمحے کا، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں۔ یہ ہے اختلاف اللیل والنہار۔ اور پھر فرمایا افلا تعقلون، معنی یہ ہے کہ افلیست لکم عقول تدرکون بہا، تمہارا دماغ کام نہیں کرتا کہ وہ ذات بابرکات جس نے کان، آنکھیں، دل، زمین، زندگی، موت، دن اور رات کا اختلاف بنایا ہے، وہ ذات بابرکات اکیلی عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہ ذات بابرکات تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے۔ معزز خواتین و حضرات، میں نے آپ کو ابتدا میں کیا بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ جو سمجھ سکتے ہیں۔ اور اگر انسان ان باتوں پر غور کرے تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کیے بغیر، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر روح البیان میں افلا تعقلون کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ کیا تم غافل ہو؟ تو اس آیت مبارکہ کا بنیادی درس اور سبق یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی توحید اور وحدانیت کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔